بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، کل ہم نے میر تقی میر کی پہلی غزل کے چند اشعار پڑھے تھے، تو آج دوسرے چند اشعار ہیں پہلی غزل سے، انہیں کو پڑھتے ہیں۔ اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہی دیکھو، اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہی دیکھو، آئینے کو لپکا ہے پریشان نظری کا۔ صد موسم گل ہم کو تہ بال ہی گزرے، صد موسم گل ہم کو تہ بال ہی گزرے، مقدور نہ دیکھا کبو بے بال پری کا۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق اس کارگہ شیشہ گری کا۔ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہی دیکھو، آئینے کو لپکا ہے پریشان نظری کا۔ شاعر میر تقی میر فرماتے ہیں کہ میری نظر جس پر بھی پڑی وہ میرا ہوا، اور میرا محبوب اس قدر خوبصورت تھا کہ اس سے دیکھ کر آئینہ کو بھی حیران ہونے کی عادت پڑی۔ گویا آئینے کی پریشان نظری اور حیرانگی میرے محبوب کے حسن کی وجہ سے ہے۔ مطلب یہ کہ شاعر اس شعر میں اس بات کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرا محبوب بے حد خوبصورت ہے، جس کے حسن کو دیکھ کر آئینہ بھی حیران ہے۔ دوسرا شعر، صد موسم گل ہم کو تہ بال ہی گزرے، مقدور نہ دیکھا کبو بے بال پری کا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ سینکڑوں بہار کے موسم آئے لیکن میرے لیے وہ فیکے ہی گزر گئے، کیونکہ میں ہمیشہ بے سر و سامانی کا شکار رہا، اور میں ہمیشہ قسم پرسی کی زندگی گزارتا رہا، اور اس بے سر و سامانی اور قسم پرسی کی زندگی کے عالم میں کسی بہار کے موسم کا لطف نہ اٹھا سکا۔ اس شعر میں شاعر اپنی زندگی میں جو شاعر کو دکھ اور تکالیف جھیلنے پڑے ان کا اظہار کرتا ہے۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق اس کارگہ شیشہ گری کا۔ میر تقی میر شعر میں فرماتے ہیں اس دنیا میں جینا آسان کام نہیں ہے، یہ دنیا شیشے کے کارخانے کی مانند ہے جہاں نہایت ہوشیاری سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ انہیں اس دنیا کو شیشے سے تشبیہ دیتے ہوئے شاعر فرماتے ہیں کہ اگر انسان اس دنیا میں رہ کر تھوڑی سی غلطی کا مرتب ہو گیا تو خسارے میں پڑ سکتا ہے، اس لیے یہاں سانس بھی سوچ سمجھ کر لینا ہے، یعنی بہت ہی احتیاط سے اپنے روز شب گزارنے ہیں۔ آخری شعر ہے، اس کو مکتا کہا جاتا ہے۔ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ شاعر اس مکتا میں اپنے دوست سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جس کا کہ میرا جگر دکھوں اور ناکامیوں کی آگ سے جل چکا ہے، اس لیے مجھے جلدی دیکھنے اور ملنے کے لیے آؤ کہ وہ صبح کے چراغ میں شاعر فرماتا ہے اپنی مثال کہ میں صبح کے چراغ کی مانند ہوں جو کسی بھی وقت بجھ سکتا ہے، یعنی میرا اب زیادہ دن جینے میں اب شاعر فرماتے ہیں، اس شعر میں اشارہ دیتے ہیں اپنے محبوب سے، میں اب زیادہ دن جینے والا نہیں ہوں، اس لیے اے دوست جلدی آ کر مجھ سے ملاقات کرو، مجھ سے ملو۔